افضلیت اور افضلیت کا مقام حاصل ہے، یہ عقیدے کی باتوں میں سے۔ اسی طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہیں، ازواج مطہرات 11 ہیں۔ ان 11 ازواج مطہرات اور امہات المومنین میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی ازواج مطہرات پر افضلیت کا مقام حاصل ہے۔ یہ دو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 بیویوں میں ان دونوں بیویوں کو، ان دونوں ماؤں کو افضلیت کا مقام دیا گیا ہے۔ یہ افضل ہیں، ان کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے یہ عقیدہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ان باتوں کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات تو آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن مسلمانوں کے دل میں یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا، خصوصاً ازواج مطہرات کے تعلق سے ان کی سیرت کا پڑھنا، ان کے نکاح، ان کا نکاح، ان کی زواجی زندگی، ان کا مہر اور ان کی جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے اس کا جاننا، اور 11 بیویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکاح کیا ہے اس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ علم ہو تو یہ باتیں اٹھتی ہیں، ان باتوں میں ہم مستقیم رہیں گے، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر پروپیگنڈے میں آنے کے بعد بھولا بھالا مسلمان، سیرت سے دور مسلمان، دینیات سے دور مسلمان دوستوں کی کہی باتوں کے جھمیلوں میں آ کر کے خود اپنے ایمان کو ڈگمگا دے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستوں، سیرت کو پڑھو اور اس کو جانو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور 2 حدیث پاک پڑھی ہیں۔ حدیث کا تعلق اور آیت کریمہ کا تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے، جہاں جہاں تمام صحابہ کرام کا تذکرہ آئے گا ان میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ لیکن قرآن مقدس میں اللہ نے، پورے قرآن میں اللہ نے 5 مقامات پر خاص طور سے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ 5 مقامات۔ نبی کی سیرت کا وہ واقعہ جب ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر بنے ہیں اور یار غار بنے ہیں، تو غار کے اندر جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہاں پر صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے 10ویں بارے میں۔ دوسرا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے قتال کرنے کے لیے جو سریہ بھیجا تھا اس کا جو تذکرہ ہے 6 بارے میں ہے، وہ صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جانا تھا، بھیجنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا چاہ رہے تھے لیکن آپ بیمار ہو گئے۔ تو انتقال کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجا ہے تو صحابہ کرام کے میں تذکرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، یہ نازک موڑ ہے، ابو بکر کو اس سریے کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات کہی، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بات فرمائی تھی کہ ابو بکر کا عمل ہوگا، لوگ روکیں گے، ملامت کریں گے لیکن ابو بکر رکیں گے نہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں آیات نازل فرمائی جو بطور خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی ہمت، ان کی جمع مردی اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کا معاملہ تھا۔ 2 مقامات ہو گئے۔ تیسرا مقام سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا ہے
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اس صورت اس آیت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال جو خرچ کیا ہے غلاموں کے آزاد کرانے میں، یہ صرف اور صرف دین کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ اس میں غلاموں کے آزاد کرانے اور مال کے خرچ کرنے میں کوئی ریا نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں جتانا ہے، بس صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ایمان والے غلاموں کو جن پر ظلم ہو رہا تھا ان کو آزاد کرانے کے لیے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا عمل کرنے والا شخص جہنم سے دور ہے، جہنم سے بچا لیا گیا ہے۔ چوتھا مقام، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی طرف سے زنا کا الزام لگایا گیا، اس زنا کے الزام کی افواہ کے اندر ایک صحابی ہیں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے اور اس افواہ کے اندر اپنی زبان چلائی تھی۔ جب برات نازل ہو گئی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے، ان کو خرچ دیا کرتے تھے، پیسے دیا کرتے تھے۔ جب برات نازل ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کو نفقہ اور ان کا خرچہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے۔ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا ہے، خاص طور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے اندر مخاطب فرمایا۔ پانچواں مقام جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، کچھ منافقین بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا ہے، وہ اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کہا تھا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرضہ دو۔ اس بات کو لے کر کے منافقین نے چرچے شروع کی اور خاص طور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا دیکھا تو چڑھانے کے لیے یہ بات شروع کی اور کہنے لگے مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا ہے، مسلمانوں سے قرض مانگتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور سنا یہ بات تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ گئے، جب لگ گئے ان کی طرف تو سب تو بھگ گئے، ایک بچا، اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھپڑ مارا، جس تھپڑ میں اس نے 4 قراباتیاں کھائیں، 4 قراباتیاں کھائیں، 4 منقلے کھائے اسے۔ اس کے بعد جب اٹھا وہ ڈگمگاتا ہو اٹھا اور اس کے بعد سیدھا معاملہ وہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، مقدمہ درج کرایا، اللہ کے رسول آپ کے ابو بکر نے مجھے مارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تم نے پہچانا بھی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں۔ اگر وہ عمر فاروق کے بارے میں کہتا تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جلالہ آدمی تھی، شان نبوت آیا تھی ان کے اندر۔ صدیق اکبر کے بارے میں اس نے بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے پہچانا بھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاعدے سے پہچانتا ہوں، ابو بکر نے ہی مارا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ آئے، مجھ سے کہا، آپ نے فرمایا ابو بکر یہ شکایت کر رہا ہے کہ آپ نے اسے مارا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے مارا ہے، ہاں میں نے مارا ہے۔ پیارے بھائی بزرگوں دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے مارا ہے۔ ایک بات یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو مارا ہے تو
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے مارا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے لینے کے لیے بدلے کے طور پر تم نے اس کو مارا ہے، لہذا کیوں مارا آپ نے اس کو، ظلم کیا آپ نے، لہذا بدلہ دلوایا جائے، اس کی دلیل مانگی۔ تو اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا ہے، مسلمانوں کا خدا غریب ہے، وہ ہم سے اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے۔ یہودی نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ بات نہیں کہی۔ صدیق اکبر نے کہا تم نے یہ بات کہی ہے، وہ کہہ رہا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تمہارا دعویٰ ہے، تم دلیل پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا تھا، یہ کئی لوگ تھے بھاگ گئے، میں اکیلا تھا۔ اتنے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ لے کر کے آ گئے۔ کیا فرمایا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً سنا اللہ نے ان لوگوں کی بات جو ان لوگوں نے کہی تھی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، کیا کہی تھی؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہمارا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جب معاملہ آ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص کے معاملے سے بری ہو گئی۔ یہ 5 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے بطور خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی۔ پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں، تمام صحابہ میں وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل اور مماثل عمر کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، خصلت کے اعتبار سے ایک مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، لیکن عادت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، خصلت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے مماثل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال کچھ مہینے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے 2 سال کچھ مہینے کے بعد انتقال ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی، تو صدیق اکبر کی بھی عمر 63 سال، 63 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سہم گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے گھر پر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کی حالت تھی کہ مونڈے کانپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر بڑھا دیا۔ جب افاقہ ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے، تم اپنے چچا کے پاس لے چلو۔ صدیق تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ بات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلی مسجد اپنے دروازے پر بنوائی اور اس مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی آواز وہ تھی کہ جو بھی گزرتا تھا سننے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ کفار مکہ جب ہجوم دیکھتے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، جتنے لوگ اس کو سنیں گے سب اس کے فیور میں ہو جائیں گے، اس لیے لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے نکال دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا
حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا. آپ حبشہ کی طرف ہجرت کی غرض سے مکہ المکرمہ سے نکلے جا رہے ہیں. راستے میں کافر ابن دغنہ ملا. اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر. کیوں جا رہے ہو؟ لوگ پریشان کر رہے ہیں. تو اس ابن دغنہ نے کہا چلیے میرے ساتھ، میری امان پر آپ مکے میں رہیں، میری امان پر مکے میں رہیں. واپس لے کر کے آیا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ایسا شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، ایسا شخص جو مہمان نوازی کرتا ہے، ایسا شخص جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، تم لوگ ایسے شخص کو مکے سے نکال رہے ہو. جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ نے بیان فرمائی تھی، وہی صفات ابن دغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی. عمر بھی ایک ہے، صفات بھی ایک ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. دھوپ سے گئے ہوئے تھے، بیٹھ گئے جا کر کے. لوگ آ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، لوگ آ رہے ہیں ابو بکر سے مصافحہ کر رہے ہیں. ابو بکر سے مصافحہ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نبی یہی ہے، محمد یہی ہے، مصافحہ کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، راحت کا اتنا خیال تھا کہ لوگ آتے گئے، مصافحہ کرتے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ یہ پیغمبر ہیں، اس سے مصافحہ کرو. کیوں؟ سفر کی مشقت تھی، مصافحہ کرنے کی مشقت ہوتی ہے. آپ کے دل میں تھا کہ نبی تھکے ہوئے آئے ہیں، لوگ مصافحہ کریں گے، تکلیف پہنچے گی، اس لیے خاموش رہے. اور لوگ صدیق اکبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے مصافحہ کرتے رہے. جب دھوپ تیز ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لی اور چادر لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تان دیا. اب لوگوں نے سمجھا کہ پیغمبر ضروری ہے. پیارے بھائی بزرگوں دوستوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اندر پیغمبر کے مماثل ہیں، صفات کے اندر مماثل ہیں، اور چہرے کے اندر مماثل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر اتنی عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، بچپن سے محبت تھی، بچپن سے محبت تھی. آپ نے سیرت کی کتابوں میں سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر جب ابو طالب تجارت کی غرض سے ملک شام جانے لگے تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، ابو طالب ہی ایک سہارا تھے اس وقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا ایک تھا کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں دوسروں کو بوجھ نہ بنے. اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے ساتھ بچپن میں صغر سنی میں تجارت کو سیکھنے کے لیے ابو طالب کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا اور جانے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے ساتھ سفر میں ملک شام جا رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غلام تھے کرائے پر لیا، روٹی بنوائی خاص قسم کی، سالن کے لیے پنیر دیا، سالن کے لیے زیتون کا تیل دیا. یہ دو چیزیں ناشتے کے لیے خرید کر کے بلال کو دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ رہے. یہ تھا محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے لحاظ سے بالکل دبلے تھے، چہرے پر گوشت بہت کم تھا، چہرے پر گوشت بہت کم تھا.
داڑھی کے بعد سب سفید ہو چکے تھے، داڑھی کے بعد سفید ہو چکے تھے، داڑھی کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی کا خطاب لگاتے تھے، مہندی کا خطاب لگاتے تھے، نرم دل بردبار انتہائی تھے۔ آپ کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں، نمبر 1 عبداللہ، دوسرے عبد الرحمن، تیسرے محمد، 3 بیٹیاں اسماء بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، ام کلثوم بنت ابو بکر۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے، اس وقت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ میں تھی، ماں کے پیٹ میں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں وہ یکتا صحابہ ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت کے نعمت سے برابر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بھی صحابی، خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی، 4 پشتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے صرف سے مشرف، ایک فرد واحد ہے تمام صحابہ میں جن کو یہ مقام حاصل ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بانا سنا ہوگا کہ 5 لوگ ہیں جو پہلے اسلام لائے، ابو بکر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 لوگ ہیں جو اسلام لائے پہلے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ روایتیں یہ ہیں کہ پہلے خدیجہ ایمان لائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے علی ایمان لائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زید ایمان لائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اظہارۃ الخفا میں لکھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی اولیت پر، اسلام لانے کی اولیت پر کہ پہلے اسلام لائے ہیں، 2 دلیلیں ہیں۔ وہ 2 دلیلیں کیا ہیں؟ فرمایا جو شخص پہلے اسلام لائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائل اور مشقتوں میں اتنا ہی زیادہ وہ شریک ہوگا، اور یہ چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رفیق ہیں کہ کہیں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے جانے نہیں دیا ہے، ہر جگہ ساتھ رکھے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین وأنذر عشیرتک الأقربین، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ لاؤ دعوت دے دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ قدم آگے نہ بڑھائیں، جب آپ کوئی بات آگے آپ کہیں گے تو لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اس کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں اور میں اس کام کو کرتا ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب سے یہ ہونہار ہوا ہے تب سے اختلاف انتشار پیدا ہو گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو سفر ہستی سے مٹا ہی نہ دیا جائے۔ حرم شریف میں لوگ یہی تذکرے کر رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت اور بندگی کے لیے حرم میں آ گئے۔ جیسے آپ حرم میں پہنچے یہ جتھا اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو، اور ایسا حملہ آور ہوا کہ ان کے پاس کپڑے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں پھندا مارا اور پھندا مار کر کے دونوں حصے ایسے کیے کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ کسی نے جا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور فرمایا محمد کو لوگ حرم کے اندر مار رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ کیا ایسے شخص کو مار رہے ہو جو کہہ رہا میرا رب اللہ ہے؟ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے لے جایا گیا۔ 5 دن بے ہوش رہے، اور جب کبھی ہوش آتا تھوڑی دیر کے لیے تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا بتاؤ آقا کا حال کیا ہے؟ بتاؤ آقا کا حال کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے کہا جس کی وجہ سے مارے گئے ہو اسی کی خیر پوچھ رہے ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبوت نبی بنائے جانے سے پہلے جب بچپن کی زندگی تھی اس وقت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور پہچاننا ہی نہیں، نبوت سے پہلے بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابو بکر کے دل میں گھر کی ہوئی تھی۔ 5 دن کے بعد ہوش آیا، امی جان نے کچھ پلانا چاہا کہ پانی وانی کو پی لو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، پہلے میری ملاقات میرے آقا سے کرواؤ، میں آقا کو دیکھ لوں گا تب پانی پیوں گا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد تب آپ نے پانی پیا ہے۔ یہ محبت صدیق اکبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن پیغمبر کا حال دیکھو، لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چل کر کے جاتے تھے ملاقات کے لیے اور رائے مشورے چل کے جاتے تھے ملاقات کے لیے اور رائے مشورے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے اسلام لانا ایک دلیل تھی، یہ ہے، ایک دلیل یہ ہے، اور دوسری دلیل کہ جو پہلے اسلام لائے گا وہ رفاقت میں اور ساتھ دینے میں اس کا حق زیادہ ہو۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موڑ پر ساتھ رہا، ہر موڑ پر ساتھ رہا۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے مقام کے صحابی، بڑا اونچے مقام کے صحابی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو یہ کہہ دے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے اس کی گردن مار دے گا۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے باہر تھے، کسی جگہ پر تھے۔ آپ کو معلوم ہوا، آپ آئے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے چہرے سے چادر ہٹائی، چہرے سے چادر ہٹانے کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ کیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 الفاظ کہے، وا نبی کا، وا خلیلہ، وصطفیٰ۔ 3 بات کہے، ہائے نبی، ہائے خلیل، ہائے محبوب۔ اس کے بعد
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے عائشہ سے نکلنے کے بعد مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی منبر پر تشریف لے گئے، جتنے صحابہ مسجد نبوی کے اندر تھے وہ سب کے سب منبر کے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ عمر فاروق بھی منبر کے قریب ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ آپ نے خطبہ دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش اور بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، اور جو لوگ اللہ کی پرستش کرتے تھے ان کا خدا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا ہمیشہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مقدس کی اس آیت کے تلاوت کرنے پر عمر فاروق کے ساتھ جلیل القدر صحابی اس کے کان کھڑے ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے اور خاموشی طاری ہو گئی۔ اب وہ بات جو کہہ دے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار دوں گا، وہ بات ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا جہاں پر سارے نبی گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دار فارغ سے رخصت۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے بنے، کہاں دفنایا جائے، کیا ہو۔ آپ کے انتقال کے بعد اب مسئلہ یہ تھا، انصار کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت انصار کو ملے، مہاجرین کہہ رہے تھے یہ خلافت مہاجرین کو ملے۔ یہ لوگوں میں چرچے تھے کہ ایک خلیفہ ہوگا مہاجرین میں سے، ایک خلیفہ ہوگا انصار میں سے، اور جہاں دو خلیفہ ہونے میں اختلاف ہے، پریشان کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوشمندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو سنوارنے اور دفنانے کی فکر لگی۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا جنازہ عام امتی کا جنازہ نہیں ہے، عام امتی کا جنازہ دیر رکھا جائے گا، اس میں خرابی پیدا ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہ جسد اطہر ہے کہ آپ کی جسد اطہر کے اندر کوئی خرابی نہیں آ سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے یہ محنت شروع کی، خلیفہ ایک ہو، خلیفہ ایک ہو۔ کچھ لوگ، کچھ صحابی گئے انصار کے اندر ان کو سمجھانے لگے، کچھ مہاجرین کو سمجھایا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا، دونوں لوگ مہاجرین اور انصار دونوں متفق ہو گئے کہ ہاں ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کرنے کے بعد دوسرے دن مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام بھی آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ جب خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے، بن گئے خلیفہ، اب معاملہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ تیار کیا جائے، نماز جنازہ کس کی کیسے ہوگی اور کہاں پر دفن کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ حجرے عائشہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا جائے گا، 10 لوگ اندر جائیں اور اکیلے اکیلے نماز پڑھیں، کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت نہیں کرے گا، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے انبیاء، اماموں کے امام اور انبیاء کے امام ہیں، لہذا آپ امام ہیں، آپ کو مقتدی نہیں بنایا جائے گا۔ تنہا 10 لوگ اندر جاتے نماز پڑھ کے چلے آتے۔ اب معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دفن کیا جائے یا مدینے میں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ نبی جہاں پر انتقال کرتا ہے
वहीं पर उसको दफनाया जाता है। उस रिवायत की बुनियाद पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरासत ईमानी और आपकी सोहबत रसूल की बुनियाद पर यह मसला भी हल हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर आयशा ही में दफन किया गया। खुलाफा 4 हैं, लेकिन खिलाफत का लक़ब सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ है। आपके बाद जो 3 हैं उनको अमीरुल मुमिनीन कहा जाता है। खलीफा का लक़ब उन लोगों के साथ नहीं, खलीफा का लक़ब सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खुसूसियात अपनी ज़िंदगी में बयान फरमाई थी और आपने फरमाया मेरे इंतकाल के बाद जितने दरवाजे मस्जिद नबी में खुलते हैं सब बंद कर दिए जाएं, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दरवाजा खुला है। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हैं, इंतहाई गम है। बच्चों की देखरेख के लिए सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह हुआ, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कमी आई तो आगा तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। मैं खुद आज जो दुश्मनान इस्लाम की तरफ से नाहंजारों की तरफ से ये बात उठी कि मोहम्मद ने 6 साल की लड़की के साथ निकाह किया, आप फैसला कीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से निकाह के लिए पैगाम भेजा था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद अपनी बेटी का निकाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। मसला तो साफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को दूर करने के लिए सिद्दीक़ अकबर ने खुद आयशा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है। महर की रकम खुद अदा की है। ये जो इल्ज़ाम आता है कि नबी ने मोहम्मद ने 6 साल की लड़की के साथ निकाह किया, ये उनकी तरफ से न समझे की बुनियाद पर है और हमारे भोले भाले मुसलमान भी इस बात को न जानने की बुनियाद पर कह दिया करते हैं हाँ सही है। प्यारे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम बड़ा ही मकाम है। उनके मकाम को समझना, उनकी खुसूसियात को समझना बड़ी अहम चीज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा रहमदिल अबू बकर है और फरमाया कि अबू बकर गार के अंदर मेरे साथी थे और हौज़े कौसर पर भी मेरे साथी थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के अंदर बड़ी उम्र के जो लोग होंगे उनके सरदार अबू बकर और उमर होंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के दोस्तों, आपके घर वालों और आपकी बेटियों और आपके नवासों के साथ वो बर्ताव किया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बर्ताव होता था। क्यों? तो वो अंदर लिखा हुआ है, मुहय्यिस सुन्नह नंबर अल्लामा कदम में लिखा है, बाप का एक हक बनता है उसके इंतकाल के बाद उसके आइज़ा और उसके अहीबा का इकराम करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक था कि आपके इंतकाल के बाद आपकी बेटियों और आपके अज़वाज मुतहहरात के साथ मोहब्बत का बर्ताव करना। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब मुखातब करना होता था
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو آپ نے عائشہ بیٹی نہیں کہا بلکہ فرمایا میری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، میری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ بیٹی کو ماں کا لقب، اپنی بیٹی اس کو ماں کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے اور نبی کی تمام بیویوں کو اللہ نے امت کی ماں قرار دیا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ نبی کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد آپ کو جنازہ پڑھا گیا اور پھر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ مولانا طاہر صاحب بیابی دامہ ذلہ نے ایک بہت بڑی بات بتائی۔ اس امت کے اندر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ابو بکر و عمر مرتد ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مرتد ہیں۔ اس امت میں ایک طبقہ ہے، اگر یہاں نہیں ہے تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی، جہاں پر ہیں وہ اپنی ولادت پھیلاتے ہیں۔ مولانا طاہر غیابی دامت ذلہ نے فرمایا نبی جنت کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، نبی جنت کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور وہیں پر کیا دکھایا جاتا ہے؟ پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹائے جاؤ گے۔ جب نبی جنت کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور اب وہ دفن کیا گیا حجرے عائشہ میں، پتہ چلا حجرے عائشہ جنت کی کیاری ہے۔ جب وہ جنت کی کیاری ہے اور ابو بکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے پہلو میں مدفون ہے، گویا کہ ابو بکر بھی جنت کے اندر ہے۔ عمر فاروق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو میں مدفون ہے، گویا کہ وہ بھی جنت کی کیاری کے اندر ہیں۔ اس فرقے کا قول کہ ابو بکر و عمر مرتد ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور جنت کی کیاری میں مدفون ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی گئی، اللہ رب العالمین انہیں قبول فرمائے۔ چلتے چلتے ایک بات بطور درخواست کہی جا رہی، یہ تو چند منتشر باتیں بتائی گئی ہیں۔ جب نبی کی سیرت، نبی کی زندگی 63 سال کی تو ابو بکر کی زندگی 63 سال کی، 23 سالہ نبوی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 23 تو 25 سالہ زندگی نبی کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک گھنٹے میں اور آدھے گھنٹے میں سیرت ابو بکر بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے جھلک رکھی ہے، ایک جھلک رکھی ہے۔ اس جھلک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پھر کسی عالم سے اور اس سیرت کے واقعات کو سننے کی کوشش کریں، اور یہ ہونے والے جو اجلاس ہیں اس 10 دن ہوں گے، نہیں 11 دن ہوں گے۔ آپ سب حضرات بطور سبق کے 1 گھنٹہ کا وقت نکال کر کے ان اجلاس میں شرکت کے لیے اپنے کو ناصر کرو، اور یہ سمجھو اس اجلاس میں شرکت کرنا ہماری ایمانی قوت کو بڑھائے، ایمانی قوت کو بڑھائے۔ صحابہ کی جتنی سیرت تم سنو گے، صحابہ کی اتنی محبت تمہارے دل میں آئے گی، اور جتنی محبت صحابہ کی آئے گی
اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو گزارشات عرض کی گئی ہیں، جو بھی کہیں غلط ہو گیا ہو، اللہ اسے معاف فرمائے اور صحیح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن